ہے الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہ جو 20واں پارہ ہے، سورہ ہے حامیم سجدہ، اس کی میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے ایک وعدہ کرتا ہے، جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور دنیا میں یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ فرشتے تمہاری ہر وقت مدد کریں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ بڑے وعدے ہیں جی، کمال کی بات ہے۔ اس دنیا میں بھی فرشتوں کا ساتھ، آخرت میں بھی فرشتوں کا ساتھ، اور جنت اللہ کی ہے، اس کا وعدہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے اور بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرط ایک لگائی ہے، وعدے بڑے شاندار، بہت دل فریب، اور شرط ایک ہے، اے میرے بندو، تم دنیا میں جتنا عرصہ بھی رہو نا، کتنا عرصہ رہنا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے، تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن یہ میری شرط پوری کرو تو یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پوری زندگی اس پر استقامت دکھائی، یہ شرط ہے۔ اس کا معاوضہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ہم اس پر فرشتے نازل کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
یہ فرشتے کہتے ہیں بندے سے. میں ابھی عرض کرتا ہوں کیسے کہتے ہیں، ہمیں تو کبھی بات نہیں آئی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو ڈرنا نہیں ہے نہ غم کرنا ہے. وہ ابشروا بالجنت، اس جنت کی بشارت ہے تمہیں، التی کنتم توعدون، جس کا میں نے تمہیں وعدہ کر رکھا ہے. اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ. اے اللہ کے بندو، کلمہ پڑھنے والوں، ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس اللہ کی جنت میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی تم تمنا کر سکتے ہو، خواہش کر سکتے ہو، سب کچھ موجود ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ مانگو گے مل جائے گا. نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہمان نوازی ہے. اب سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا کرام ہے. ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا رازق، ہمارا مالک، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ ایک بات کہہ رہا ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ استقامت کا مطلب کیا ہے، جس کا اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا اجر ہے. استقامت ایک لفظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب تم نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھ لیا ہے نا، تو پھر زندگی کی آخری لمحات تک اس میں کوئی کمی نہ آئے، اس پر جمے رہو. یہ جمے رہو کا استقامت کا بڑا وسیع مفہوم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اس پر دل جمی سے عمل کرنا یہ استقامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے لومڑی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سچ کبھی جھوٹ، کبھی دغا کبھی فریب، کبھی صحیح کبھی غلط. یہ استقامت نہیں ہے. استقامت یہ ہے کہ زندگی بھر پھر اگر سچ کا راستہ اختیار کیا ہے تو پھر اس سے تم مشورے نہ پاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اپنے لیے اللہ کو خالص کر لو. اس وحدہ لا شریک کا ایک زندگی میں جو تم گزار رہے ہو شب و روز، خالص کر لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کا بھی قول ہے، انہوں نے کہا کہ پورے دین کو اپنے آپ پر نافذ کر لو. اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے کہ فرشتے کس طرح آتے ہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے، نہ ہم نے کبھی دیکھے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے ساتھ فرشتے ہوں گے تمہاری مدد کے لیے، آخرت میں بھی وہ فرشتے ہوں گے، تمہارے لیے جنت ہوگی. آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وعدہ کر لیا ہے وہ کیا ہے، استقامت ہے کیا.
سب سے پہلے ہم امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین کی زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کام کا مطلب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سیرت آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بہت کچھ آپ جانتے ہیں۔ زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا، زندگی تو پہلے بھی پاک صاف تھی، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف بلایا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک کچھ بھی ہو جائے، زلزلے آ جائیں، آسمان گر پڑے، کچھ بھی ہو جائے، جنگ ہو، امن ہو، دشمن ہو سامنے، اب جانتے ہیں کہ جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ان کے پائے اس کلال میں کبھی لغزش آئی؟ کبھی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں سارے صحابہ کرام نے ذرا آرام کرنا تھا، کوئی ادھر لیٹ گیا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، درخت کم ہی تھے نا، درخت تو تھے ہی کوئی نہیں، اگر تھے تو بہت کم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے، اپنی تلوار کو لٹکا لیا، آرام کر رہے ہیں۔ دور سے ایک منافق کافر تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اکیلے ہیں، کوئی ساتھ ہی نہیں ہے، اب موقع ہے کہ میں ان کا کام نعوذ باللہ تمام کر دوں۔ آگے بڑھا، تلوار اٹھائی اور کہا، اے محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ لیٹے ہوئے تھے، وہ کھڑا تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے بڑے یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ، مجھے اللہ بچا سکتا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، پھر آپ نے اٹھا لی، آپ نے تلوار کو پکڑ کے فرمایا، اب بتاؤ، تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس نے معافی مانگی اور چلا گیا۔ بڑے واقعات، زندگی پوری بڑی پڑی ہے، پوری زندگی میں کیا کیا، کون کون سا واقعہ بیان کروں؟ جی تو چاہتا ہے نا کہ ساری زندگی آپ کا واقعات بیان کرتے رہیں یا سنتے رہیں آپ۔ طائف کی سفر میں آپ جانتے ہیں کیا ہوا کہ جن کو آپ کلمہ پڑھانے گئے تھے، سردار اس طائف کے، انہوں نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اکیلے آپ اور ساتھ زید بن حارثہ، دو بندے، صرف دو، آپ چل دیے واپس۔ انہوں نے پیچھے لونڈے اور بچے لگا دیے، ایک پتھر مارو، آپ زخمی ہو گئے۔ سامنے ایک باغ تھا، وہاں وہ جب زخمی ہوئے تو وہ بیٹھ گئے۔ اب آپ فرمائیں کہ یہ اس سے بڑی استقامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس حالت میں جبریل آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے موجود ہیں، حکم دیں تو اس بستی کو پیس ڈالا جائے۔
یہ ترکی بات ہے، وہ مالگا نہیں ہے، سچی بات کر رہا ہوں، مان لیں اس بات کو۔ یہ نبی کا حوصلہ ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، میں دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، رحمت اللہ عالمین۔ 3 سال اپنے خاندان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ 3 سال بائیکاٹ رہا۔ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا ان سے بائیکاٹ ہے۔ 3 سال آپ شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی تھی پہاڑی کا، وہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان، خوراک ختم ہو گئی، بچے روتے تھے، لیکن پائے استقرار میں کبھی لغزش نہیں آئی، کمپرومائز نہیں کیا کبھی، نیور۔ جنگ حنین میں مسلمان ایک گھاٹی سے میں گزر رہے تھے، ایک درہ تھا، اور مسلمان بھی تعداد میں زیادہ تھے، کافر کم تھے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، اور مسلمانوں کے منہ سے بات نکل گئی کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ شاید اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی ہو، تو وہ گھاٹی میں سے گزر رہے تھے، تو وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں کے اوپر، انہوں نے تیر برسانا شروع کر دی۔ وہ ظاہر ہے کہ اچانک تیر آ جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے، بھگدڑ مچ گئی۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں لغزش شکست نہیں ہے، ایک قدم آپ پیچھے نہیں ہٹے، آواز دی، اے میرے ساتھیوں کہاں جا رہے ہو؟ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا نبی ہوں، سچا نبی ہوں۔ لوگوں نے آپ کی آواز سنی، پھر واپس پلٹے۔ بہرحال آگے کی بات یہ ہے کہ مسلمان فتح یاب ہوں گے پھر، لیکن اس حالت میں بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جنگ احد میں بھی ایسا ہوا، سارے واقعات میں کتنے واقعات بیان کروں۔ آگے صحابہ کرام کو دیکھیں جنہوں نے آپ کو سنا، آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ شب و روز گزارے، آپ پر وہ فدا تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آئی، کبھی بھی استقامت رہی ہے ساری عمر۔ غار ثور میں قرآن کا یہ واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے جنوب میں وہ پہاڑ ہے جس میں غار ثور ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ معجزات بھی چل رہے ہیں، لیکن دنیاوی اسباب جو ہے نا، دنیاوی اسباب وہ بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اگر صرف معجزات کی بات ہوتی تو کون آپ کو ہاتھ لگا سکتا تھا، لیکن نمونہ دکھانا تھا نا کہ دنیاوی اسباب جو ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ میری امت جو آگے آنے والی ہے وہ دنیاوی اسباب کو استعمال کرے گی۔ آپ اس غار میں چھپ گئے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق نے سارے وہ صفائی کی۔ صرف 2 سال چھوٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صرف 2 سال چھوٹے۔ ساری صفائی کی اور آپ کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ آرام کر لیں۔ جب باہر دیکھا غار کے دروازے پر تو کفار مکہ کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ یہاں تو آگے ہیں، اللہ کی شان کیا شان ہے۔
اس چیز سے حفاظت کی جو دنیا کی سب سے کمزور ترین چیز ہے، مکڑی کا جالا۔ اس سے اور کمزور کیا ہو سکتا ہے؟ مکڑی کا جالا، وہاں اللہ نے حکم دیا، مکڑی کو جالا بن گیا۔ تو جب جالا دیکھا کفار نے تو انہوں نے کہا کہ یہ جالا لگا ہوا ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جالا لگا ہوا ہے، یہاں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ واپس چلے۔ ساری زندگی ساتھ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے یار غار نے، اور 17 نمازیں پڑھائی ہیں آپ کی زندگی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائے، 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا رتبہ۔ اور ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ سارے لوگوں کا میں نے احسان اتار دیا ہے دنیا میں، اپنے ساتھیوں کا، ایک شخص ہے جس کا میں احسان نہیں ابھی اتار سکا، وہ ہے ابو بکر۔ میں قیامت کے دن اس کا احسان اتاروں گا۔ یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین، اس میں ایشیا کا علاقہ شامل ہے، اس میں افریقہ کا علاقہ شامل ہے، اس میں یورپ کا علاقہ شامل ہے، 3 بر اعظموں کو ملا کے 24 لاکھ مربع میل کا رقبہ تھا۔ جس زمانے کی بات کر رہا ہوں آبادی تو بہت کم تھی نا، امریکہ تو بعد ہی نہیں تھا، امریکہ تو نام نشان ہی کو نہیں تھا۔ تو وہ شخص جس کا حکمرانی ہے 24 لاکھ مربع میل پر، وہ رات کو اٹھ کے اپنی امت کا حال معلوم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ استقامت ہے۔ اسے استقامت کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر مجھے کوئی تکلیف، کوئی دنیا کا طاقت مجھے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے استقامت کی، صحابہ کرام کے بعد دور کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے جو شر پسند تھے گرا کر لیا مکان کا، اور مکہ میں جو لوگ موجود تھے مسلمان جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے بڑا کہا ہمیں آپ حکم دیں کہ ہم ان کو مار بگائیں۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ جن صحابہ کرام نے 24 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، ان کے لیے یہ کون سی مشکل بات تھی؟ سختی سے منع کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں زندگی میں یہ کبھی برداشت نہیں کرتا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کہا انہوں نے مسجد نبی پر قبضہ کر لیا ہے، مسجد نبی ساتھ ہی تھی نا، تو ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام نے کہا اے خلیفہ وقت ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا تم ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں تم ان کے پیچھے نماز پڑھو، تفرقہ نہیں ڈالنا۔ پتہ ہے اس بات کا کہ وہ شر پسند ہے اور قبضہ کیے ہوئے ہیں سارے ماحول پر، لیکن یہ گوارہ نہیں کیا کہ امت میں تفرقہ آئے، میری وجہ سے 2 گروپ بن جائیں، قتل و غارت شروع، یہ نہیں کہا۔ میری ایک جان ہے، کیا ہے امت میں یہ تفرقہ نہیں ڈالوں، جان تو میں دے سکتا ہوں لیکن میرے ہوتے ہوئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی دیکھیں، پوری زندگی دیکھیں کیا ہے استقامت۔ اب بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بات کر رہا ہوں، میں بھی آپ جیسا ہی ہوں۔
میں بے شمار مثالیں میرے ذہن میں ہیں، آگے فقہا کی، محدثین کی میں مثالیں دوں، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے استقامت کھائی ہے وہ تاریخیں بڑی پڑی ہیں۔ اب ذرا اپنا میں بھی اندازہ لگاؤں، آپ بھی، ہماری استقامت کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے، ضرورت کے وقت جب نقصان ہو رہا ہو تو جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ ساری عمر سچ ہی بولتے جاؤ؟ ہم ایسا کرتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، روز رکھتے بھی ہیں، دنیا داری ہے جی، کیا کریں پھر، دنیا چلانی ہے نا، یہ بات تو ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی خوش رہے، باغبان بھی اور راضی رہے، صیاد بھی، یہ کام چلتا رہے، کیا بات ہے؟ اللہ غفور رحیم ہے، بڑا ہے، وہ بخش رہے گا۔ یہ کو میں نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ساری عمر میں ہی سچی بات کرنی ہے، ساری عمر میں نے راستہ اختیار کرنا ہے۔ کبھی کبھی ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ لی، کبھی نام بھی پڑھی، ضرورت کے وقت جھوٹ بھی بول لیا۔ وہ سود جس کا حکم دیا ہے، اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے ساتھ۔ بس بینک کا نظام ہے، میں کیا کروں؟ یہ نظام ہی ایسا ہے، بات تو ٹھیک ہے، نظام ہی ایسا ہے، لیکن نظام کو بدلنے کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، ہمارے دل میں کبھی خیال ہی نہیں پیدا ہوا۔ جو برائیاں، جس برائیوں میں ہمارا معاشرہ گرفتار ہے، بعض ایسی برائیاں ہیں جس میں ہم سماجی برائیاں، کوئی چیز خالص نہیں ہے، دوائی تک خالص نہیں ہے، کیا بات ہے بھائی؟ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نام محمد رشید رکھا ہوا ہے، نماز بھی 5 وقت پڑھ لیتے ہیں، استقامت کی بات کہیں نظر نہیں آتی۔ سامعین کرام، میں جو اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں، میں تم میں سے ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، بچے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ہم زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں نا، اس کو اپنے حساب سے گزار رہے ہیں، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے گزار رہے ہیں۔ ہم اللہ کی سوچ کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، یہ بات مان لینی چاہیے۔ یہ بات اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ایک شرط ہے، اس کے بدلے میں فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، جنت بھی تمہیں ملے گی۔ شرط ایک ہے، جزا اور وعدہ جو ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب میں وقت تھوڑا ہے، فرشتوں کی بات کر لوں۔ فرشتے ہمارے ساتھ، اللہ کہتا ہے کہ میں تم پر فرشتے اتارتا ہوں، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ فرشتے اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے ذہن میں سکون ہو، استقامت ہو، تسلی ہو کہ میں نے ایک سچ کی خاطر جو تکلیف برداشت کی ہے نا، جو مجھے استقامت ملی ہے، صبر ملا ہے، حوصلہ ملا ہے، میں اب سچ سے دور نہیں ہوا، سچی بات کی ہے، سچی بات کرتا رہوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ جو اس وقت تسلی دیتے ہیں نا، وہ قرآن کہتا ہے اللہ کے فرشتے ہوتے، وہ نظر نہیں آتے لیکن تمہیں تسلی دیتے ہیں، تمہیں حوصلہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھو تم سچے راستے پر چل رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کاش کہ ہم اس منزل تک پہنچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس راستے کی طرف چلائے۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جب تم قبر میں جاؤ گے پھر بھی تمہارے ساتھ ہوگے،
عالم برزخ میں تمہارے ساتھ ہوں گے، جنت میں تمہارے ساتھ ہوں گے، معاشر میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور جنت کیا ہے؟ جو کچھ تم چاہو، جو کچھ تم چاہو، ما تشتہی انفسکم، جو کچھ تمہارا جی چاہتا ہے وہاں موجود ہوگا۔ اتنا بڑا نام، اتنا بڑا نام، اور شرط ایک ہے استقامت۔ جب پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آگے پیچھے نہیں، یہ دنیا داری پھر چلتی نہیں۔ اللہ کہتا ہے دنیا تو ہے ہی یہ نا، دنیا اور دین اکٹھے ہیں، کوئی دوری نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک ہماری دنیا سنبھالنے کے لیے ہے، ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بات سیکھ لو، اس پر عمل کرو، یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ یہ ہے اس کا پیغام۔ اللہ میں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔